اسی سندرभ میں کہا تھا کہ جو ویگیانک ہے نہیں پرنتو لگائے رہتے ہیں ان سے ادھک خطرہ ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جو ویگیانک ہے نہیں پرنتو نام میں لگائے رہتے ہیں ان سے ادھک خطرہ ہے. کہنے کا تاتپر یہ ہے کہ اس کا سرل بھاشا میں ایسا آوشک نہیں ہے کہ کسی کے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو جانکاری ہوگی ویکسین کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کو کہاں کچھ پتا ہے. اس کو تو بس اتنا پتا ہے جس کو پتا ہے دوائی دینی ہے لکھنی ہے، اس کو اس سے ادھک نہیں پتا. کوئی فیکٹری میں کاریہ کرنے والا کوئی انجینئر ہے تو اس کو بہت نہیں پتا ہوتا وشیوں کا. اس کو بس کیول اپنا کام چلانے یوگ اس کو جانکاری ہوتی ہے. وستو استھتی یہی ہے. ان لوگوں کو کوئی بہت جانکاری نہیں ہوتی ہے وشیوں کی. بس اپنے چھیتر میں جو وشے ہے بس اس کی جانکاری ہوتی ہے. پرنتو ٹپڑی کریں گے یہ لوگ سب وشیوں پر. سمسیا یہ ہے ٹپڑی سب پہ کریں گے اپنا آدھیپت مان کے، جیسے یہی سب جانتے ہیں. جانتے کچھ نہیں اور جو جانتے ہیں ان کی مانتے نہیں. سمسیا یہ ہے جو جانتے ہیں ان کی مانتے نہیں اور سوئم جانتے نہیں. تو سوئم جانتے نہیں ہیں تو پہلے جانو اس کو وشے کو. بہت سے وشے ہم بھی نہیں جانتے ہوں گے، اس کو جاننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو کئی دنوں تک، برسوں تک، مہینوں تک سمجھنا چاہیے ان وشیوں کو. تب تو کچھ نشکرش پہ پہنچا جا سکتا ہے. انیتھا اس نشکرش تک نہیں پہنچا جا سکتا. بھارت کا جو ہر پرکار سے بھارت، اس میں کوئی سندے نہیں ہے، بھارت ہر پرکار سے اتکرشٹ تھا. بھارت کی جو پدھتی تھی ہمارے شاستر کی، جو کوئی بھی پرکلپ شکچھا، رکشا، ارتھ، سیوا، کوئی بھی پرکلپ ہو، ہر پرکلپ ہمارا اتکرشٹ تھا. بھارت میں اور پورے وشو میں ہی بھارت میں برسوں سے ہم کوئی نہ کوئی پدارتھ، چاہے چولہے کے لیے ہو یا کسی انیہ کاریہ کے لیے اپیوگ کرتے آ رہے ہیں. لکڑیوں کا اپیوگ ہوتا تھا، تیل کا اپیوگ ہوتا تھا اگنی کے لیے، چولہے میں کنڈوں کا اپیوگ ہوتا تھا. یہ سب کیا ہے؟ سب ارجا کے سروت ہیں. تو کیا کسی کو اتنا بھی گیان نہیں ہوگا کہ ان سے ارجا نکلتی ہے؟ یہ تو کوئی بالک بھی بتا دے گا، ہر کوئی جانتا ہے. ارجا کے سروت ہیں، اگنی نکلتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اب جو جانکار نہیں ہے، اب یہ یدپی ہمارا یہ کوئی بہت وشے نہیں رہا ہے، پرنتو ہم پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کا وگیان ہے، اس لیے سمجھتے ہیں. اسی کو یدی آپ بند کر دیں اور نیچے کوئی ایسی وستو لگا دیں جو ہل سکے، تو وہی جو ہے کیا ہو جاتا ہے. یہی تو آپ کے گاڑیوں میں لگنے والا انجن ہوتا ہے. انجن کوئی وشیش وستو تھوڑے ہے، اس میں دھماکہ ہوتا ہے پرتی کھڑ، اس میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں. وہ اس پرکار سے اس کی سرچنا ہوتی ہے کہ ہم کو اس کی آواز کم سنائی پڑتی ہے، پرنتو اس میں دھماکے ہوتے ہیں پرتی سیکنڈ میں، دھماکے پہ دھماکے ہوتے ہیں. وہ دھماکہ ہوتا ہے. یہ تو وہ ایک جو ہے ایک بند، اس میں وہ دھماکے کروا رہے ہیں. اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کلوزڈ انوائرمنٹ. وہ دھماکے کروائے جاتے ہیں. اس دھماکے میں وہ جس کو پسٹن کہا جاتا ہے وہ گھومنے لگتا ہے، اس کے پلیٹ لگا دیتے ہیں، وہ انجن ہو گیا. اب اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اب بھارتیہ بھی بنا لیتے بنائی، اس میں کون سی بہت وچتر بات ہے؟ پرنتو ہم لوگ پرکرتی کو دوشت نہیں کرنا چاہتے تھے. کیا کریں گے بنا کر؟ اس سے کیا اپیوگ؟
یدی آپ دیکھیں گے، ہماری بات نہیں مانی، آپ کسی گاؤں میں رہنے والے کوئی ویکتی ہوں جن کے پاس گھوڑا ہو، ان سے پوچھ لیجیے آپ، جن آپ میں سے پریوار میں کسی کے پاس گھوڑا رکھا ہو تو پوچھئے کسی سے، گھوڑا کبھی جیون میں لیٹتا نہیں ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے تو لیٹتا ہے، یا کوئی سمسیا ہو تو وہ لیٹتا ہے، وہ سوتا بھی کھڑے کھڑے ہی، بیٹھتا بھی نہیں، کبھی کبھی بیٹھتا ہے، گھوڑا کھڑا ہی رہتا ہے، اور گھوڑا پرتی دن 80 کلومیٹر چلنے کے لیے بنا ہے، اور گھوڑے کو آپ نہیں بھگائیں گے، دوڑائیں گے تو ہے بیمار پڑ جائے، اور گھوڑا کا آہار کیا ہے؟ گھاس۔ تو ہمارے پوروجوں نے دیکھا کہ گھوڑا جب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جب ایک پہلے سے ہی کچھ ہے تو کیوں دوسری بات چیت کو بنانا؟ ایک ویکتی سے ہم نے پرشن کیا ابھی کچھ سمے پہلے، ہم نے دیکھا تھا ایک یہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا کہ، تو ہم نے ایک سجن سے پرشن کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک وہ بنا رہے ہیں یہ لوگ، کوئی روبوٹک ڈاگ کہا جاتا ہے اس کو، وہ روبوٹ بنا رہے ہیں، کتا بنا رہے ہیں، کوئی گھوڑا بھی بنا رہے ہیں، کوئی سا دیش ہے وہ گھوڑا بھی بنا رہا ہے۔ وچتر بات ہے، جب بیل ہیں تو ٹریکٹر کیوں بنانا؟ جب بیل نہیں ہوتے تو بنایا جاتا، بیلوں کا کاریہ ہی یہی ہے، انیتھا کیا کریں گے؟ مان لیجیے آپ ہیں اور آپ سے آپ ہی کا کاریہ نہ کرائیں اور کہیں کہ لیٹے رہو پورے دن، تو لیٹے رہیں گے پورے دن تو اس سے آپ کے لابھ ہوگا کہ ہانی ہوگی؟ آپ بتائیے۔ یدی آپ سے کہیں کہ آپ کاریہ کچھ مت کرو، سب مشین کریں گی اور آپ لیٹے رہو، تو لیٹے رہنے سے اور لیٹے لیٹے کیا کرو؟ فون چلاؤ، جو بھی کوئی چیز، تو اس سے آپ کے ہانی ہوگی کہ لابھ ہوگا؟ تو پھر مانا گیا کہ نہیں نہیں، لیٹنا نہیں چاہیے، شرم کرو۔ تو آج جو دھناڈ ویکتی ہیں وہ جم جاتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں، استری پروش وہ سب جم جاتے ہیں اور شریر بناتے ہیں، بہت بہت اس میں شرم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کاریہ تو کچھ کرنا نہیں ہے، یہیں پہ ہی شرم کرو، یہ شریر خراب ہو جائے گا۔ تو جس کا جو کاریہ ہے اس سے وہ نہ کروانا، اس کے پرتی اس کا شوشن ہے، وہ جس کا جو کاریہ ہے اس کو وہ نہ کروانا اس کے پرتی انیائے ہے۔ گھوڑے سے کہا تم بیٹھ جاؤ، گھوڑے کی ہانی ہونے لگی، گھوڑے کم ہو گئے، اب گھوڑے ہوتے ہی نہیں۔ ہم سنتے ہیں ہمارے بھی پہلے گاؤں میں گھوڑا ہوا کرتا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، پہلے تھا، گھوڑا نہیں رہا، نہیں رہا مانے اب نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی کئیوں کے گھر پہ پہلے رہا ہوگا، پہلے کئیوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، گائے تو ہوتی نہیں، گائے تھی پرنتو گھوڑے بھی تھے، آنے آواگمن کے لیے، آنے جانے کے لیے گھوڑا پالتے تھے ویکتی۔ تو اب جو ہے گھوڑا نہیں ہے، گاڑی ہے، جس سے ہانی ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا ارتھ ہے کہ ہمارے بھارتیہ وگیان رہا، بھارتیہ پدھتی رہی، بھارتیہ ہر پرکار سے، بھارتیہتا ہر پرکار سے ہندوؤں کی جیون شیلی وہ اتم تھی، پرنتو اس کو وکرت کیا گیا، اس پہ ودیشیوں کا پربھاؤ، ودیشیوں کے شکچھا آدی سب کو تھوپا گیا، اس سے آج ہم ایک کھچڑی بن چکے ہیں، ہم مانے ہمارا دیش، ہمارے دیش کے ویکتی کھچڑی، ایک کھچڑی بن چکا ہے صاحب، ایک کیا کہیں اس کو، بہت وکٹ استھتی ہو چکی۔ یدی دیکھا جائے، ایک یدی ہندو کے جیون کو یدی مان لیجیے دور سے دیکھا جائے، تو ایک ہندو بھی دکھے گا آپ کو، اس میں کچھ انش آپ کو مسلمان کا بھی مل جائے گا، ہندو میں ہی آپ کو تو کچھ چیزیں اس میں مسلمان کی ہیں، کچھ اس میں عیسائی کا بھی مل جائے گا، کچھ اس میں بودھ کا بھی مل جائے گا، کچھ اس میں ناستک کا بھی، کچھ اس میں کمیونسٹ کا بھی۔ آپ دیکھیے کسی کا بھی جیون ہے سامانیہ تتو ہے، وہ آپ کو سب مل جائے گا، ایک وہ ہندو کھچڑی بن چکا ہے، اور وہ ایک دم بھرشٹ ملچھ بھی مل جائے گا، وہ سب ہے۔ ہندو کا ارتھ ایک ہمارے پریچت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مانے نئی پریبھاشا انہوں نے دی ہے کہ ہندو وہ ہے جو
کچھ بھی نہیں ہو پایا، مانے جو جو مسلمان، مانے مسلمان، عیسائی، بودھ اتیادی جو ہیں، ان سے جو بچ گیا، مانے یہ جو نہیں ہو پایا، جو بچا بچا شیش رہ گیا، اس کو کہہ دیے چلو ہندو، مانے ان کی پریبھاشا انہوں نے دی کہ اب وہ ہندو کہلاتا ہے، آج کے سمے پہ ایسا ویکتی ہندو کہلاتا ہے۔ جیسے مسلمان کون؟ تو مسلمان جو سنت آدی کا جو پالن کرے گا تو مسلمان کہلائے گا، ایسے ہی بودھ میں پنچ کرم آدی سب کا پالن کرے گا، عیسائی میں اپنا جو کرے گا تو وہ کہلائے گا۔ پرنتو جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، جو یہ بھی نہیں کرتا ہے، نہ جو سنت کا کرتا ہے، نہ یہ سب پالن، کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ نہیں ہو پایا، وہ ہندو ہو گیا، اس کو کہہ دیا چلو تم ہندو، بھائی کوئی پہچان ہے؟ واستوک پہچان ہندو شبد بہت اتکرشٹ ہے، وہ پہچان کھو دی، ایسی استھتی میں کیا ہوگا؟ وہ ہندو ملت بن جائے گا، اور ہو ہی رہا ہے۔ آج ویکتی کہتے ہیں، کچھ ویکتی یدپی سمسیا ہے، سمسیا کا سمادھان نوارن بھی کرنا چاہیے، سمادھان نکالنا بھی چاہیے۔ بھارت میں جو ہے کہ بھارت سے باہر جاتے ہیں ویکتی، اس کا کارن کہتے ہیں کہ یہاں پہ جیوکا پراپت نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ آرکشن ہے، یہ ہے، یہ سب بھی ہے، یہ سب بھی سمسیا ہے، سمادھان اس کا نکالنا چاہیے۔ پرنتو وہاں بھی تو کوئی بہت اتم ویوستھا نہیں ہے، وہاں پہ جا کے ملاؤں کی نوکری کرنا کہاں تک اچت ہے؟ سیکھوں کی نوکری کرنا، یا برٹین میں جا کر، یہاں تو کہتے ہیں کہ اچھا جلیا والا باغ کانڈ ہوا، یہ ہوا، انگریز ایسے انگریز ویسے، اور پھر انہی کی نوکری کر لینا تو ہماری سمجھ سے تو اچت نہیں ہے۔ جو جن کے کارن ہمارا پتن ہوا، جن کے کارن ہماری آج درگتی ہے، انہی کے جا کے کچھ چند پیسوں کے لیے، کچھ دھن کے لیے انہی کے نوکر بن جانا کہاں تک اچت ہے؟ اور سدھانت تو یہی ہے، وہ بھیتر سے ہردے سے تو جانتے ہی ہیں، کیونکہ جب تک یدی ویکتی اپنے دھرم میں آروڑ ہے، اب تک وہ سدھانت اس پہ لاگو ہوگا ہی۔ یہ جو ہے یہ ایشوریہ ودھان ہے، سدھانت ہے۔ کوئی ایک آدھ پیڑھی کے لیے، دو پیڑھی کے لیے کوئی براہمن دھناڈیہ ہو جائے، اس سے ادھک نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ یہ سمبھو ہی نہیں ہے، سدھانت کے ورودھ ہے۔ اب جب ہمیں پتا ہے کہ لکشمی جی بہت ٹکیں گی نہیں، تو ودیا ارجن ہی کیا جائے۔ بہت ٹکیں گی نہیں کہنے کا ارتھ ہے، یدی ہم فیکٹری بنا بھی لیں، اپنی فیکٹری ہم کو چلاتے رہیں گے، پرنتو مان لیجیے تو وہ کیا ہے، وہ ایک پیڑھی دو پیڑھی بہت ہوا، پرنتو اس کے بعد تو پتن ہو جائے گا۔ اب نہ پھر دھن رہے گا، نہ ودیا رہے گی، کیا ہوگا؟ پھر سب نشٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے ہی چھتریوں کے لیے بھی ہے، ان کو اپنے بل پر، اپنے جو دھرم ہے اس پر دھیان دینا چاہیے، راجیہ لکشمی پر، بھومی پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ وہی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ ویسے چھتریوں میں ریتی رہی ہے، ہم کیونکہ انیکوں چھتریوں سے پریچت ہیں، چھتریوں میں کبھی بھومی نہیں بیچی جاتی ہے، یہ پراچین کال سے یہ ان کے یہاں یہ ریتی چلی آ رہی ہے۔ چھتریوں میں کیول بھومی چھتریوں میں ہی بیچی جاتی ہے، ایسا جو ہے پرچلت ہے ان میں یہ ودھی۔ مانے چھتری یدی اپنی بھومی بیچیں گے تو کیول چھتریوں کو ہی، کسی چھتری کو ہی بیچیں گے، کسی انیہ کو نہیں بیچتے ہیں، ایسا وہ ان کے یہاں دھرم، اسے دھرم مانا جاتا ہے ایسا کرنا۔ پرنتو ویسیوں کے پاس لکشمی رکتی ہے۔ اور اپیکشاکرت دیکھا جائے وستو استھتی، جو شودر ہوتے ہیں ان کا جیون کٹھن ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمارے پریچت انیکوں رودر بندھو ہیں، ان کے ایسے بھی
परिचित हैं हमारे, जो महीने के 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, परंतु वो मन से प्रसन्न नहीं है। कुछ ना कुछ समस्या है, परिवार में कर्जा अधिक है, कोई आचार विचार ठीक नहीं है, कोई बहुत अधिक घर में मद्यपान करता है, ये सब समस्याएं हैं। तो अच्छे सब धार्मिक बंधु हैं, जो हमसे परिचित हैं, सब अच्छे धार्मिक बंधु शूद्र जो हैं वह भी धार्मिक हैं। तो वह सभी हमें एक ही बात बताते हैं कि हमारे माने शूद्रों के पतन का कारण आचार विचार है। माने बहुत आचार विचार में शिथिलता है वहां पर। माने तथ्य है, हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, परंतु तथ्य है आचार विचार में शिथिलता है। माने कोई मद्यपान अधिक करता है, कोई किसी दुर्व्यसन में लिप्त है, कोई कर्जा किसी पे अधिक है, किसी पे एक पीढ़ी से कर्जा चल रहा है, 2 पीढ़ी से ऐसा भी है कर्जा चल रहा है। तो इस कारण से वह उस प्रकार से यदि देखा जाए, हम कोई उसमें माने आप वो भी स्वयं बताते हैं हमसे, वे लोग, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वे लोग स्वयं बताते हैं। आप किसी 20,000 रुपए कमाने वाले किसी ब्राह्मण का घर देखिए, 20,000 रुपए, और 20,000 कमाने वाले किसी शूद्र का घर देखिए, दोनों की समान स्थिति में ही देखिए, बिल्कुल अलग रहते हो, तो उसमें आपको अंतर दिखेगा। वो अंतर ऐसा नहीं है कि कोई, वहां पे अंतर है मनोभाव का, क्योंकि जैसा मन होता है, मन यदि उत्कृष्ट है, हमने देखा है ऐसे बहुत से, हम हमारे भी परिचित, माने हमारे परिवार में भी हम कईयों के जाते हैं, ऐसे परिचित हैं जो एक कमरे में रहते हैं, बहुत कम जो है जिनकी आय है, तो वो जो गृहिणी हैं, जो स्त्री हैं, माने पति पत्नी रहते हैं एक कक्ष कमरे में रहकर भी बहुत सुंदर बना के उसको रखते हैं। ऐसे शूद्रों में भी होते हैं, हम मना नहीं कर रहे, परंतु अधिकांश जैसा देखा जाता है वो मन, क्योंकि मन यदि सुव्यवस्थित है, मन में यदि अव्यवस्था बनी हुई है, तो वो बाहर भी दिखेगी। कोई वस्तु इधर पड़ी होगी, कोई उधर होगी, कोई ये होगा, कोई वो, तो उससे जो है, जब बाहर की अव्यवस्था, मन की अव्यवस्था, फिर वो मन में उससे शोक उत्पन्न होगा, मन से बाहर होगा, तो वो एक साइकिल बन जाएगी इसकी। इसका समाधान करना चाहिए। तो इसके लिए विधि ये है, माने शास्त्रोचित विधि भी ये है, और यदि कोई शूद्र वो भी चिंतन करेंगे तो उनके वह भी यही पाएंगे कि जो है, किन्हीं संत से, किन्हीं महात्मा से, कोई ऐसे उत्कृष्ट, माने ऐसे ही बेकार वाले नहीं, कम से कम अच्छे, माने सदाचार संपन्न कोई ऐसे ब्राह्मण हो, उनसे जुड़े, उनसे जुड़ेंगे तो उनके जीवन में भी वो दिव्यता आएगी। क्योंकि सब तो लाभ ले लेते हैं, सब तो जुड़ के लाभ ले लेते हैं, परंतु वह आते नहीं है, जुड़ते नहीं है, तो वह लाभ ले नहीं पाते, उनका जीवन और नीचे की ओर जाता है। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसके लिए उनको उन सदाचारी व्यक्तियों से जुड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हम आप कोई भी सदाचारी कैसे हुए, क्योंकि सदाचारी व्यक्तियों के संपर्क में रहे, यही तो कारण है। मान लीजिए आपका जन्म कहीं विदेश में हुआ होता तो आप वैसे होते। इसका कारण है कि भारत में रह के, भारत के जो सुधी जन हो, उनसे जुड़ना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की, जो अच्छे, जो धार्मिक जन है, उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा तो बहुत उत्तम है, हमें सेवा धर्म बहुत अच्छा लगता है, हमें व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हमने पढ़ा कि बरसों पहले हमने पढ़ा कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार, अहंकार है नहीं, परंतु अहम जिसे कहा जाता है, अहंकार का, अहम का त्याग करो। हमने कहा अहंकार का त्याग करना चाहिए, अहम होता है हर व्यक्ति में, हमने कहा अहंकार का त्याग। तो अहंकार का त्याग करने के लिए सबसे सरल उपाय है सेवा कीजिए। सेवा, जो जिसकी सेवा करता है, अहम का त्याग करके ही की जाती है। यदि अहम भी बना रहे और सेवा हो ही नहीं पाएगी, तो लड़ाई हो जाएगी। तो अहम का त्याग करके ही सेवा होती है। देखिए कितनी उत्तम विधा है। तो सेवा धर्म तो बहुत अच्छा है, अपने अग्रज जो हों, जो ऐसे हों, उनकी सेवा करनी चाहिए।